الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر حمد و صلاۃ کے بعد معزز و مکرم سامعین، اللہ رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہم سب کو آج کے مبارک دن میں، بابرکت دن میں، عظیم دن میں اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حاضری کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عبادت کے لائق فرمایا۔ اس ذات پاک کا لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان بھی عطا فرمایا، اور رمضان المبارک کے اندر ایک خوبصورت جمعے کا موقع بھی عطا فرمایا اور اپنے در پہ حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی عبادت قبول فرمائے، اللہ پاک ہم سب کی بندگی قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی طرح زندگی کے اندر اپنی عبادت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، ہماری جمعۃ المبارک کی آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے وہ کل چونکہ 17 رمضان المبارک ہے تو اس کی مناسبت سے فتح مکہ کا جو واقعہ ہے اس کے تناظر میں گفتگو کرنا ہے، اور اس کے اندر جو مختلف واقعات ہوئے اس کو بیان کرنا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ آگے بڑھتا جاؤں گا تاکہ ہمیں اپنی اسلامی تاریخ کا بھی پتہ ہو، اسلامی واقعات کا بھی پتہ ہو، اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بھی علم ہو۔
فتح مکہ وہ عظیم الشان واقعہ کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو پورے عرب کے اندر غلبہ عطا فرمایا۔ یہ وہ عظیم فتح تھی، یہ وہ عظیم دن تھا۔ اسلام کی جو پہلی فتح تھی باقاعدہ، وہ تو غزوہ بدر میں ہوئی تھی۔ وہاں سے تو اسلام کو آگے جو ہے وہ پنپنے کا موقع ملا، آگے بڑھنے کا موقع ملا، اور اسلام کو ایک تشخص عطا ہوا، ایک وجود اس کو اپنا جو ہے وہ ثابت کرنے کا موقع ملا۔ تو اس کی وجہ سے اسلام آگے بڑھتا گیا یہاں تک کہ 8 ہجری سن 8 ہجری کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اور اس کی مختلف روایتوں کے مطابق کچھ کہتے ہیں 17 رمضان المبارک، کچھ کہتے ہیں 20 رمضان المبارک۔ تو غالب روایت جو ہے وہ 17 رمضان المبارک کی ہے کہ اس 17 رمضان المبارک کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شاندار فتح اور خوشخبری عطا فرمائی کہ جس کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل جد و جہد فرما رہے تھے، کوشش کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ دین اسلام کو غلبہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دین اسلام کو تقویت عطا فرمائے، اور اس کی وجہ سے اسلام کو ایک استحکام ملے، اور وہ پھر اللہ کا نام سربلند ہو، اور دنیا کے اندر جو ہے اللہ کا نام پہنچانے کا ایک رستہ ہموار ہو جائے۔ تو اسی مناسبت سے یہ فتح مکہ کا جو واقعہ ہے یہ اہمیت رکھتا ہے، اور اس کے اندر جو مختلف واقعات پیش آئے تو وہ ہم مسلمانوں کے لیے جو بعد والے ہیں ان کے لیے بطور تربیت، بطور نصیحت بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ میں ابتدا میں مختصر پس منظر بیان کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ ان واقعات اور ان باتوں کی طرف چلا جاؤں گا۔ تو فتح مکہ یوں سمجھیں کہ مختصر جو ہسٹری بنتی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت فرمائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 53 برس تھی۔ 53 سال جب آپ کی عمر تھی، یعنی نبوت کے 13ویں سال، 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا تھا، اور 13 سال آپ مکہ کے اندر تبلیغ فرماتے رہے، 12 سال تو مکمل آپ، پر 13ویں سال کا کچھ عرصہ جو ہے وہ آپ مکہ میں رہے اور تبلیغ فرماتے رہے۔ تو 13ویں سال جو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ وہاں پر آپ کا استقبال ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا معاشرہ ترتیب کیا اور ایک نیا سفر شروع فرمایا، اور تبلیغ کا دین اسلام کی جو ہے وہ ترویج و اشاعت کا ایک اور دور، نیا دور شروع ہوا۔ تو مکہ کے اندر تو تبلیغ اسلام کے لیے وہ کھلا ماحول میسر نہیں تھا۔ یہ آپ سب سنتے ہیں کہ وہ مکہ والے جب آپ وہاں تبلیغ فرماتے تھے تو آپ کی مخالفت میں بہت زیادہ آگے رہتے تھے، درپیش ہوتے تھے، آپ کی جان کے بھی دشمن اور آپ کے خلاف قتل کی سازشیں تیار کرتے تھے، اور ہر طرح کا ظلم و ستم جو ہے وہ روا رکھتے تھے، یہاں تک کہ عقبہ بن ابی معیط جیسا شخص آپ سجدے میں آپ اگر گئے ہیں تو اوجڑی لا کے اس نے ڈال دی تھی، اور کبھی جو ہے وہ گلے میں چادر ڈال کے جو ہے وہ اس طرح وہ سختی کے ساتھ کھینچا جاتا تھا، کبھی شیب ابی طالب کے اندر منصور کر کے آپ کا بائیکاٹ کر دیا جاتا تھا، اور
اس کے بعد جب بات آگے بڑھتی گئی، مسلمانوں کو جو ہے وہ 2 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا۔ جو عام مسلمان تھے ان کے اوپر ظلم و ستم تو بہت زیادہ تھا، جس میں سیدنا بلال کا واقعہ ہے، حضرت خبیب کا واقعہ ہے، حضرت عمار بن یاسر کی والدہ کا واقعہ ہے۔ تو عام مسلمانوں پر خود حضرت عثمان بن عفان کا واقعہ ہے۔ مسلمانوں پر، عام مسلمانوں پر ظلم و تشدد تو بہت زیادہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ 5 نبوی میں بھی ہجرت کا حکم دیا کہ حبشہ کی طرف، پھر 6 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ جو ہے وہ حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا، اور یہاں تک کہ 10 نبوی آ گیا تو اس میں جو ہے وہ حضرت ابو طالب اور حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا، اور یہ سال عام الحزن آپ نے غم کا سال قرار دیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب یہ 2 ہستیاں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مضبوط دفاع کی حیثیت رکھتے تھے اور بہت حوصلہ دیتے تھے، بہت غارت منداتے تھے، چلی گئی، تو کفار مکہ انہوں نے اور بھی زیادہ ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے۔ تو اس دوران جو ہے وہ پہلے 11 نبوی میں حج کے موقع پر مدینہ کے کچھ لوگ اوس و خزرج کے قبیلے کے وہ آئے تھے، تقریباً 12 لوگ۔ پہلے انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ بیعت کی، دین اسلام قبول کیا، واپس گئے اور مدینے والوں کو بتایا۔ تو اگلے سال حج کے موقع پر تقریباً 82 لوگوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا، اور وہاں پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے کی مدینہ منورہ دعوت دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میرا دفاع کر سکو اور دین کے لیے تم جو ہے وہ اگر کوششیں کر سکو تو میں تمہارے پاس آ جاتا ہوں۔ تو انہوں نے وہاں پر آپ کے ساتھ آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور قسمیں کھائیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ یہ تو وہ تھا ایک مختصر صفحہ تھا۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو جو ہجرت کی رات تھی یہ وہ رات تھی جس میں باقاعدہ آپ کے قتل کا پلان کیا گیا تھا۔ ابو جہل اور اس طرح کے اور لوگ جو ہے وہ باقاعدہ محاصرہ کر کے آپ کے گھر کے چاروں طرف کھڑے تھے کہ اس رات آپ کو نعوذ باللہ شہید کرنا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے آپ نے سورہ یاسین کی ابتدائی آیات پڑھی اور چھوٹے چھوٹے ذرات کے اوپر پھونک ماری، ان کی طرف ایسے پھینکا، ساروں کے جو وہ آنکھیں اندھی ہو گئی، کسی کو نظر نہیں آیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل چلے۔ حضرت علی کو بستر پر آرام کا حکم دیا کہ صبح جو ہے وہ آپ نے امانتیں واپس کرنی ہے اور مدینے آ جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس رات ہجرت کر کے مدینہ کی طرف چلے۔ اب جب وہاں سے ہجرت کی تو اس وقت بھی جو ہے وہ کفار مکہ کو جب پتہ چلا تو مسلسل تعاقب میں رہے، یہاں تک کہ اعلان کر دیا کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر کے لائے گا تو اسے 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے۔ 100 سرخ اونٹ، اس دور کا سرخ اونٹ سب سے قیمتی اونٹ ہوتا تھا۔ آج میرے خیال میں نارمل اگر اونٹ کی اگر قیمت لگائیں تو 2-2.5 لاکھ تو ہوگی میرے خیال میں۔ 2-2.5 لاکھ اگر آپ لگائیں تو 100 سرخ اونٹ کا مطلب ہوا کہ تقریباً 200 لاکھ، یعنی 2 کروڑ روپیہ کم سے کم انعام۔ تو کس کو نہیں جو ہے وہ لالچ پیدا ہوگا؟ کئی سارے لوگ وہ بھاگنے دوڑنے لگ گئے، یہاں تک کہ سراقہ بن جاشم کے بارے میں آتا ہے تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضور تک پہنچ بھی گئے تھے، کفار مکہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار ثور تک پہنچ گئے تھے۔ یہ سارے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، میں صرف ایک ابتدائی تمہید تعارف پیش کر کے پھر آگے چلا جاؤں گا۔ تو پھر اس کے بعد مطلب میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو فتح مکہ کا واقعہ ہے وہ کوئی اتنا آسانی کے ساتھ نہیں ہو گیا تھا، اور اتنی بڑی عظیم الشان فتح اللہ تعالیٰ نے یوں ہی نہیں عطا فرمائی تھی،
اور پھر ہمیں اس کی اہمیت بھی معلوم ہو، اس کا منظر پس منظر اور جو ہے وہ نتائج جب سامنے ہو تو پھر بات ساری کھل کر سامنے آتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وہاں سے یعنی کفار مکہ مسلسل جو ہے وہ آپ کو تلاش کرتے رہے، نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچ گئے پھر بھی وہ آرام سے نہیں بیٹھے، تو انہوں نے وہاں یعنی کہ خود پہلی ہجری کے اندر بھی کئی سارے جو ہے وہ کفار کو آ کے انڈیویجول انفرادی طور پہ وہ حملہ کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ ایک مرتبہ جو ہے وہ ایک کافر عمر بن حضرمی، علا بن الحضرمی اس طرح اس کا نام ہے، تو اس نے جو ہے وہ مکہ کی چراگاہ پہ حملہ کیا اور صحابہ کرام کے اونٹوں کو، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ تھے، ان کو نقصان پہنچایا اور بھاگ گیا واپس۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ 2 ہجری کے اندر باقاعدہ ایک لشکر کشی کی صورت میں وہ باقاعدہ ایک لشکر دے کے مکہ کے کافر ابو جہل کی قیادت میں چل پڑے، تو مسلمان 313، یہ بھی مشہور واقعہ ہے۔ تو مسلمان 313 اور پھر مکہ جو ہے وہ کافر تقریباً ان کی تعداد 1000 تھی، تو وہ پھر اس وقت جنگ ہوتی رہی، اس کے اندر جو ہے وہ مطلب مسلمانوں کی پھر شہادت ہے، پھر نبوت کے یا ہجرت کے تیسرے سال غزوہ احد وہ پیش آیا، پھر اس کے بعد غزوہ خندق پیش آیا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ 6 ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے لیے چلے، تو وہاں پر جو ہے وہ صلح حدیبیہ کے لیے جب آپ گئے تو اس کا وجہ یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے صحابہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے، تو نبی کا خواب بھی چونکہ سچا ہوتا ہے۔ تو جب آپ نے یہ خواب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب جب صحابہ کرام نے یہ بات سنی تو اصل وطن تو مکہ تھا، اس کے دل میں ایک بندے کے آرزو تو ہوتی ہے، ایک یاد تو ہوتی ہے نا، دل میں ایک یوں سمجھے تڑپ تو ہوتی ہے۔ اب جب صحابہ نے سنا تو حضور نے جو ہے وہ عمرے کا اعلان فرما دیا اور کہا کہ جو چلنا چاہے وہ چل سکتا ہے۔ تو چلتے چلتے تقریباً 1400 صحابہ کرام جو ہے وہ عمرے کے لیے تیار ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب جب وہاں پر پہنچے تو وہاں پر حدیبیہ کے مقام پر جو ہے وہ کفار مکہ نے آپ کا رستہ روک دیا اور کہا کہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ اب وہاں کافی دن جو ہے وہ اسٹے رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے رہے، تو وہاں پر ایک معاہدہ وجود میں تھا۔ اب وہ صلح حدیبیہ اپنی ذات میں اور لمبا چوڑا تفصیل کا واقعہ ہے، میں اس کی تفصیل میں چونکہ وہ موضوع نہیں ہے ہمارا، میں ادھر بھی نہیں جا رہا۔ تو وہاں پر ایک معاہدہ پیش آیا جس میں یہ طے کیا گیا کہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان 10 سال تک جو ہے وہ جنگ بندی رہے گی، جنگ بندی کا معاہدہ کیا گیا۔ تو وہ جب 10 سال تک جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا تو کہا اس میں اور بھی شرطیں تھیں، جس میں یہ تھا کہ اس سال آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آپ اگلے سال عمرہ کرنے آئیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرطوں کو منظور فرمایا، حالانکہ ظاہری طور پہ وہ ساری شرطیں ان میں سے تقریباً جو ہے مسلمانوں کے خلاف تھیں، یہاں تک کہ حضرت عمر نے ان کو دیکھا، کئی سارے صحابہ نے دیکھا تو بڑا اٹھے، انہوں نے کہا کہ یہ کس طرح کا معاہدہ ہے، ہم تو اس کو جو ہے وہ یہ تو ہمارے خلاف ہے، کیا ہم اتنے کمزور ہیں؟ تو آپ حضرت عمر جوش کے اندر آ کے حضرت ابوبکر کے پاس چلے گئے، یہ دیکھیں کیا ہم کمزور ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں یہ معاہدہ فرما دیا؟ تو ابوبکر جیسا ایمان اگر ہو تو پھر جا کے دل کے اندر وہ یقین پیدا ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر نے جواب دیا کہ اگر رسول اللہ نے جو ہے وہ یہ فیصلہ کر دیا ہے تو ٹھیک کر دیا ہے، اگر رسول اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا ہے تو درست فیصلہ فرمایا ہے۔ تو وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھول دیا اور باقی صحابہ نے بھی، حالانکہ صحابہ کرام سخت جو ہے نا وہ جیسے ایک تیش کے اندر اور جوش کے اندر کہ نہیں ہم نہیں وہ کرنا چاہتے، لیکن جب سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھول دیا تو پھر باقی صحابہ نے بھی احرام کھولا، وہیں پر قربانی کی اور وہیں سے آپ جو ہے واپس مدینہ منورہ چلے آئے۔ اب وہ 10 سال کے لیے چونکہ جنگ بندی ہوئی تھی، 10 سال کے لیے، تو 2 سال تقریباً گزرے، 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ ہوا تو 2 سال گزرے
اس 2 سال کے اندر جو ہے وہ ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ جس کی وجہ سے وہ جو حدیبیہ کا معاہدہ تھا وہ ٹوٹ گیا۔ وہ وجہ کیا ہوئی کہ مکہ کے اندر 2 قبیلے تھے، ایک بنو خزاعہ اور ایک بنو بکر۔ بنو بکر جو ہے وہ قریش کے حلیف تھے، یعنی ان کے ساتھ ان کی جو وفاداریاں اور ان کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا، اور جو بنو خزاعہ والے تھے ان کا جو معاہدہ تھا، ان کی جو وفا تھی وہ حلیف تھے مسلمانوں کے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ شرط تھی کہ دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کے حلیفوں کی مدد نہیں کریں۔ بنو بکر اور بنو خزاعہ آپس میں دشمن تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ دونوں قبیلے، شرط تھی معاہدہ حدیبیہ کی کہ اگر یہ دونوں قبیلے ایک دوسرے پہ حملہ کرتے ہیں تو کوئی بھی اپنے حلیف کی مدد نہیں کرے گا۔ اب ہوا یوں کہ بنو بکر نے بنو خزاعہ پہ حملہ کر دیا، اور پھر کفار قریش سے مدد چاہی، تو قریش کے کچھ لوگوں نے ان کو ہتھیار بھی فراہم کیے اور نقاب ڈال کے رات کے اندھیرے میں ان کی مدد بھی کی، جس کی وجہ سے بنو خزاعہ کے تقریباً 23 لوگ جو ہے وہ مارے گئے۔ اب جب وہ قتل ہوئے تو اب بنو خزاعہ والے چونکہ مسلمانوں کے حلیف تھے، وہ سارے کے سارے ان کا جو ہے وہ ایک وقت گیا تقریباً 40 لوگوں کا، غالباً عمر نام آتا ہے ان کے جو وہ سربراہ کا جو اس وقت کا، وہ ایک شاعر تھا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہمارے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، لہٰذا ہماری مدد کی جائے، ہماری مدد کی جائے، اور سارا واقعہ بتایا اشعار کی صورت میں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تمہاری مدد کی جائے گی، تمہاری مدد کی جائے گی۔ اچھا، میں تیزی کے ساتھ یہ کچھ تاریخ کو بتاتے ہوئے پھر آگے بڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے یہ ساری جو ہے وہ تصویر موجود رہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جب اس کو سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری مدد کی جائے گی۔ تو اسی دوران ابو سفیان کو جب پتہ چلا اس واقعے کا، تو وہ کچھ سمجھدار انسان تھا ابو سفیان، اس کو جب پتہ چلا اس نے کہا کہ اگر یہ بات ہو گئی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس معاملے کو نظر انداز نہیں کریں گے، وہ ضرور بنو خزاعہ کی مدد کریں گے یا اس کے اوپر اسٹیپ لیں گے۔ اب ہوا یوں کہ جب ادھر سے جو ہے وہ بنو خزاعہ کا وفد پہنچ گیا، ادھر سے ابو سفیان پہنچ گیا، لیکن اس سے پہلے کچھ جو ہے وہ مکہ کے بیچ میں لوگ شامل تھے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا تو تم جو ہے وہ بنو خزاعہ کا خون بہا ادا کرو یا بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جاؤ، اور تیسری شرط تھی کہ یا یہ کہہ دو کہ جو حدیبیہ کا معاہدہ ہے وہ ٹوٹ گیا۔ اب ہوتے ہیں نا بیچ میں کچھ نوجوان جذباتی قسم کے، ٹھیک ہے، سر پھرے تو وہ کہتے ہیں جناب جوش میں آ کر نہیں یوں کر دو بس۔ تو ان میں ایک دو ایسے جو وہ لوگ تھے کہ انہوں نے جب یہ تیسری شرط رکھی گئی کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا تو جوش میں آ کے کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمیں تیسری شرط منظور ہے۔ اب جب انہوں نے کہا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ اب جب ٹھیک ہے وہ مطلب اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا گیا، تو پھر جب ابو سفیان تک خبر پہنچی تو وہ بڑا پریشان ہوا۔ اس نے کہا کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسانی کے ساتھ یہ ٹھیک ہے کہہ دیا گیا ہے۔ اب جب اس کو پتہ چلا تو ابو سفیان اکیلا ہی مدینہ منورہ دوڑ پڑا۔ کوشش اس کی یہ تھی کہ کسی طرح دوبارہ اس معاہدے کو بحال کیا جائے، کسی طرح دوبارہ اس معاہدے کو بحال کیا جائے۔ اب وہ مدینہ منورہ پہنچا۔ اب یہاں سے کچھ ایمان کی باتیں شروع ہوتی ہیں۔ جب ابو سفیان مدینہ منورہ پہنچا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کی ایک بیٹی، ابو سفیان کی ایک بیٹی ام حبیبہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں تھی، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی۔ تو اب یہ چونکہ والد تھے ابو سفیان، یہ مکہ سے جب روانہ ہوئے تھکاوٹ کے آثار تھے تو سیدھا بیٹی کے گھر پہنچے۔
اب جب بیٹی کے گھر پہنچے تو جو بستر لگا ہوا تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جو بستر لگا ہوا تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، پاک تھا۔ مان ہوتا ہے بیٹی کے پاس جا رہا ہوں تو مجھے جو ہے وہ مجھے عزت دے گی یا اہتمام سے بٹھائے گی یا پوچھے گی۔ اب جیسے باپ اندر داخل ہوا، بیٹی نے کیا کیا کہ جو بستر بچھا ہوا تھا وہ بستر جو ہے نا وہ اس نے حضرت ام حبیبہ نے جو ہے اس بستر کو لپیٹ دیا، اس بستر کو لپیٹ دیا۔ تو ابو سفیان حیران ہو کے دیکھنے لگا کہ بیٹی یہ کیا ہے؟ تو حضرت ام حبیبہ نے آگے سے جواب دیا کہ ابا جان یہ رسول اللہ کا بستر ہے اور آپ مشرک ہو، ناپاک ہو، آپ اس قابل نہیں کہ اس بستر پہ بیٹھ سکو۔ یہ ہے وہ ایمان، یہ ایمان کا مقام ہوتا ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دل میں موجود تھا۔ اب آگے آپ چلتے تو وہ بستر انہوں نے اٹھا دیا، یقیناً جھٹکا لگا کہ یہ کون سا دین ہے، یہ کس طرح کا ایمان ہے کہ بیٹی اپنے باپ کو اس بستر پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں دے رہی اور کہہ رہی ہے کہ یہ رسول اللہ کا بستر ہے اور بستر پاک ہے، آپ ناپاک ہو، اس بستر پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہو۔ تو ابو سفیان وہاں سے باہر نکلے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ میں جو ہے وہ یہ معاہدہ بحال کرنے کے لیے آیا ہوں، تو آپ جو اس معاہدے کو بحال کر دیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی اور نظر انداز کر دی، آپ نے کوئی بھی جواب نہیں دیا، آپ نے خاموشی اختیار کر لی، گویا کہ آپ نے اس شرط کو قبول نہیں کیا۔ تو ابو سفیان جو ہے وہ مختلف لوگوں کے پاس گئے، کبھی حضرت علی کے پاس بھی گئے، حضرت ابوبکر کے پاس گئے، حضرت عباس کے نہیں، حضرت عباس تو نہیں، حضرت ابوبکر کے پاس، حضرت عمر کے پاس اور حضرت علی کے پاس، حضرت فاطمہ کے پاس گئے اور حضرت سعد بن عبادہ کے پاس گئے۔ ہر ایک بندے کے پاس جا کے کہنے لگے کہ تم جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرو، تم جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرو کہ اس معاہدے کو بحال کر دیا جائے۔ لیکن وہ جس کے پاس بھی گئے اسی نے یہ جواب دیا کہ اگر رسول اللہ نے انکار کر دیا ہے تو ہم میں کسی کی بھی جرأت نہیں کہ ہم تمہیں کوئی بات کہہ سکیں۔ یہ وہ ایمان تھا۔ تو ابو سفیان کو جب مایوسی ہوئی تو اپنی طرف سے ہی جو ہے وہ اعلان کر کے وہ کہتے کہ میں جو ہے وہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ بحال کرنا چاہتا ہوں، میں بحال کر کے جا رہا ہوں، اس طرح کہتا ہوا مجمع کے اندر۔ ابو سفیان اس وقت تک چونکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو وہ واپس چلے گئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو قبول نہیں فرمایا اور ابو سفیان کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف تیاریوں کا صحابہ کرام کو حکم دے دیا کہ صحابہ کرام جو اب مکہ کے لیے تیاری کریں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر اتنی خفیہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی کچھ بتایا نہیں کہ تیاری کس چیز کی، بس یہ کہا کہ جنگ کی تیاری کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ صحابہ کرام کو حکم دیا تو وہ تعداد تقریباً 10,000 تک پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 کا لشکر تیار فرمایا اور اس کو اتنا خفیہ رکھا کہ رستوں کے اوپر جو ہے وہ پہرے دار مقرر کر دیے کہ کسی طرح وہ قریش تک یہ خبر نہ پہنچنے پائے کہ مسلمان تیاری کر کے آ رہے۔ وہ بیچ میں اور واقعہ ہے کہ حاطب بن ابی بلتع نام ایک صحابی جو بدری صحابی تھے، انہوں نے خط لکھ کے ایک عورت کے ہاتھ بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھی بتا دیا۔ آپ نے حضرت علی اور دو اور صحابہ کو بھجوا کے ان سے جو ہے وہ یہ خط نکلوا لیا اور ایمان افروز بات کی۔ اس نے عورت نے بالوں کے اندر وہ خط چھپایا ہوا تھا تو حضرت علی نے جا کے کہا وہ خط کدھر ہے جو تم جو ہے وہ مکہ لے کر جا رہی ہو؟ تو اس نے کہا کون سا خط؟ میں تو کوئی لے کر نہیں جا رہی ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ خط دے دو، حالانکہ حضرت علی کو پتہ نہیں تھا۔ آپ نے کہا خط دے دو، انہوں نے اس عورت نے کہا خط نہیں ہے میرے پاس۔ تو حضرت علی نے جواب دیا کہ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، اگر انہوں نے کہا ہے تو خط تیرے پاس ہے، تم خاموشی سے خط دے دو ورنہ زبردستی ہمیں تمہاری تلاشی لینی پڑے گی۔ جب اس نے یہ دھمکی سنی تو پھر اس کے بعد جو ہے اس نے وہ خط جوڑوں سے نکال کر جو اس نے دے دیا۔ تو وہ لشکر چلا، چلتے چلاتے 10 رمضان کو مدینہ منورہ سے لشکر روانہ ہوا اور 10 رمضان کو چلتے چلتے
تقریباً 17 رمضان کو مر الزہران کے مقام پر لشکر پہنچا۔ تو جب وہاں پر پہنچا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بناؤ اور ہر ٹولی جو ہے وہ اپنے درمیان میں جو ہے وہ آگ جلائے اور دور دور تک پھیل جاؤ۔ جنگی حکمت عملی یہ تھی کہ اگر کوئی کفار قریش میں سے آ کے دیکھے تو لشکر 10,000 کا جو ٹولیوں کی صورت میں بٹا ہوگا تو ایسے لگے گا کہ جیسے بہت بڑی تعداد آ گئی ہے اس حکمت عملی کے تحت۔ تو اسی دوران جو ہے وہ ابو سفیان ڈھونڈتا ڈھانڈتا خبر لگی کہ بھئی اتنا بڑا لشکر، انہوں نے کہا لگتا ہے بنو خزاعہ نے حملہ کر دیا ہے۔ ابو سفیان جائزہ لینے کے لیے نکلا، انہوں نے کہا بنو خزاعہ نہیں ہو سکتے، ان کی تو اتنی تعداد نہیں ہے۔ اسی دوران وہ جائزہ لے رہا تھا کہ حضرت عباس نے جو ہے وہ ابو سفیان کو دیکھ لیا، تو ابو سفیان کو پکڑا اور حضور کی بارگاہ میں لے گیا۔ اب حضرت عمر نے اس دوران ابو سفیان کو دیکھا تو آپ جلال والے تھے، تو آپ نے تلوار نکالی، قتل کرنے کے لیے دوڑے کہ یہ دشمن اسلام ہے، یہ دشمن رسول ہے، اس کو یہی مار دینا چاہیے۔ تو اتنے میں حضرت عباس نے کہا کہ نہیں، میں اس کو امان دے چکا ہوں۔ اب وہ عرب کا کلچر تھا، کوئی کسی کو امان دے دیتا تو کوئی اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، کہا میں امان دے چکا ہوں۔ تو اس دوران وہ پھر ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، ان کو وہاں پر جو وہ باندھ دیا گیا یا قید کر کے رکھ دیا گیا۔ تو پھر اس کے بعد جب وہ لشکر چلنے لگا تو ابو سفیان مطلب حیران بھی تھا اور سارا کچھ، تو کہنے لگا کہ بھائی حضرت عباس کو تمہارے بھتیجے نے تو بہت بڑی سلطنت بنا لی ہے۔ تو حضرت عباس نے جواب دیا کہ یہ سلطنت نہیں ہے، یہ نبوت کی شان ہے، یہ سلطنت نہیں ہے بلکہ یہ نبوت کی شان ہے۔ تو پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ مجھے ان کی نبوت اور رسالت میں ابھی تردد ہے۔ ابو سفیان نے یوں کہا، تو حضرت عباس نے کہا خاموشی سے جو ہے وہ کلمہ پڑھ لو ورنہ میں امان واپس لے لوں گا اور تمہیں یہیں قتل کر دیا جائے گا۔ یہ آپ نے جو ہے وہ یوں کہا۔ ابو سفیان بعض مطلب واقعات کو دیکھتا آ رہا تھا، ان سے جو ہے وہ متاثر بھی تھا، لیکن وہ نا ضد انا جب وہ آ جائے تو انسان کو اندھا کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو ابو سفیان نے جب یہ کہا حضرت عباس نے ابو سفیان کو کہ تم کلمہ پڑھ لو ورنہ جب وہ امان واپس لے لوں گا، تو اس نے جو ہے وہ وہاں پر پھر وہ تھوڑا سا ٹھٹکا، تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو سفیان کو بھی جو وہ یہ یوں پکڑ کے رکھا جائے اور جو لشکر اسلام ہے اس کو اس کے سامنے سے گزارا جائے تاکہ اسے لشکر اسلام کی عظمت کا پتہ چلے۔ اب جب اس نے لشکر اسلام کی عظمت اور اس کی ہیبت دیکھی، وہ نعرے سنے، تو وہاں پر پھر اس کے دل میں جو ہے وہ دین اسلام کی عظمت پیدا ہوئی اور وہاں پر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو حضرت عباس نے سفارش کی کہ یا رسول اللہ شروع سے ابو سفیان سردار رہے ہیں، تو آپ ان کو کوئی نہ کوئی منصب عطا کر دیجئے، کوئی عزت دے دے تاکہ ان کا جو ہے وہ عرب کے باقی رہ جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اعلان کر دو کہ فتح مکہ کے موقع پر جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ یہاں سے ایک بات میں آپ کو اور عرض کروں کہ ہمارے دین کی یہ تعلیم ہے کہ اگر کوئی عزت دار بندہ آپ کے سامنے ہو تو اس کی عزت نفس کا ہر طرح خیال کیا جائے، اس کی عزت کا خیال کیا جائے، اس کو کسی ہوتے لوگوں کے سامنے گالیاں بک کے گالی گلوچ کر کے ذلیل کر دیتے ہیں، یہ ہمارے دین کی تعلیم نہیں ہے۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شان کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے کہ لشکر اسلام جا رہا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ مکہ میں داخل ہو رہے تو 17 رمضان المبارک کو مر الزہران پہ پہنچے تھے اور 20 رمضان المبارک کو جو ہے وہ آپ مکہ کے اندر ایک فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہوئے۔ اور جب داخل ہوئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ تھا کہ آپ اپنی اونٹنی قصبہ پہ سوار تھے، غالباً پیچھے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیٹھے ہوئے تھے جو آپ کے غلام کے بیٹے تھے۔ فتح مکہ جیسی شاندار فتح کا عظیم الشان موقع ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھے ہیں اور پیچھے آپ کے غلام کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی فتح سمیٹنے کے بعد آپ کی عاجزی اور انکساری کا عالم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کی وجہ سے سر آپ کا اتنا جھکا ہوا ہے کہ اونٹ کے آگے وہ جو کوہان اٹھی ہوئی تھی اور ابھار کی جگہ عاجزی کی وجہ سے اور جھکنے کی وجہ سے آپ کا سر بار بار جا کے اس کوہان کے اوپر لگ رہا تھا، صرف عاجزی کی وجہ سے۔ تو پیغام یہی دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ پاک جتنی بڑی فتح عطا فرما لے، اے حضرت انسان تیرا کمال اسی میں ہے کہ تو اپنے آپ کو اتنا ہی عاجز بنا کے رکھ، تو اپنے آپ کو اتنا ہی جھکا کے رکھ، تو اپنے آپ کو اتنا ہی مٹا کے رکھ، اس لیے کہ تو جتنا مٹتا جائے گا اللہ تجھے اتنا اٹھاتا چلا جائے گا۔ ہم ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اکڑتے پھرتے ہیں، ہم ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر تکبر کرتے پھرتے ہیں، تھوڑی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہم ہوا بھر کے ہم جو ہے وہ دوسرے کو انسان تک نہیں سمجھتے۔ تو یاد رکھیے گا یہ انسانیت بھی نہیں ہے اور مذہب کی تعلیم بھی نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب جب فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے اور وہاں پر امن و امان، لڑائی کوئی نہیں ہوئی، بس ایک جو ہے وہ واقعہ آتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید جس دستے کو لے کر جا رہے تھے تو اکرمہ بن ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، اس نے تھوڑی سی مزاحمت کی، تو اس مزاحمت میں جو دو مسلمان شہید ہوئے اور تقریباً ایک روایت کے مطابق 12 کافر اور ایک کے مطابق 23 کافر جو ہے وہ مارے گئے تھے۔ بس یہ ایک نقصان ہوا تھا، باقی ہے امن و امان کے ساتھ جو مکہ فتح ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب امن و امان ہو گئی اور پورا کنٹرول ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کی طرف گئے، کعبہ کا طواف کیا اور طواف کرنے کے بعد آپ کعبہ کے اندر داخل ہوئے، اور وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر داخل ہو کر وہاں پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو بتوں سے پاک فرمایا، اپنی چھڑی کے ساتھ ہر بت کو نیچے گراتے جاتے تھے اور یہ پڑھتے جاتے تھے کہ قل جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، بے شک جو باطل ہے ہمیشہ وہ مٹ کر رہے گا، وہ کبھی بھی اس کو جو زمین کے اندر استحکام نہیں مل سکتا، وقتی طور پہ وہ اپنی جڑیں پکڑ سکتا ہے، وقتی طور پہ وہ کچھ کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ ہمیشہ کے لیے یا وہ زیادہ دیر پنپ جائے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا، حضرت بلال کو حکم دیا کہ کعبہ کی چھت پہ چڑھو اور اذان دو۔ یہ اسلام کی وہ شان ہے کہ وہ بلال جو حبشی ہیں، سیاہ فام ہیں، کالے ہیں، غلام رہے تھے، جس کو ان کا مالک جو ہے وہ ریت کے اوپر لٹا دیتا تھا، تپتی ریت کے اوپر جو ہے وہ پتھر رکھ دیتا تھا اور ان کا جسم جو وہ جل جاتا تھا، چربی پگھل جاتی تھی، وہ مانتا تھا کہ اسلام چھوڑ دو، ایمان چھوڑ دو، لیکن احد احد کے نعرے لگتے تھے اور وہ جن کو انسان تک نہیں سمجھا جاتا تھا، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی میں آئے تو وہ بلال جو کبھی پتھر کے نیچے زمین کے اوپر دبا پڑا تھا، اس سرکار نے اس بلال کو اٹھایا اور کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے بڑے بڑے سرداروں سے بلند کر دیا۔ یہ ہے ہمارے اسلام کی شان کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یا ہمارا دین وہ انسانیت کو گرانے نہیں آیا، انسانیت کو اٹھانے آیا ہے۔ جس جگہ، جس موقع، جس بھی چیز کے اندر آپ دیکھو کہ انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے، وہ مسلمان کی شان نہیں ہو سکتی، اسلام کی تعلیم نہیں ہو سکتی۔ میرے آقا نے ہر چیز میں انسان کو عزت دی ہے، انسان کو عزت۔ اب اسی کے اندر ایک ایمان افروز بات آپ کو بتا کے بات خلاصے کی طرف لاتا ہوں کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہ کنٹرول کر لیا، اس وقت سب کو حاضر ہونے کا حکم دیا کہ سارے کے سارے سامنے آ جاؤ، جتنے بھی کافر تھے، جتنے مکہ والے تھے، تو سامنے حاضر ہو جاؤ، لائن میں لگ جاؤ۔ اب جب سب آ گئے، حاضر ہو گئے، تو مجھے یہ بتائیں کہ عمر کے 40ویں حصے کے اندر جنہوں نے اعلان فرمایا نبوت کا اور اس وقت سے وہ لوگ تکلیف دے رہے ہیں، 13 سال مکہ کے اور 8 سال مدینہ کے، کتنے سال ہو گئے؟ 21 سال۔ کتنے سال؟ 21 سال جو لوگ آپ کو مسلسل اذیت دیتے رہے ہوں،
آپ کو مسلسل تکلیف دیتے رہے ہوں، جنہوں نے وطن چھڑوا دیا ہو، جنہوں نے پیارے بچھڑوا دیے ہوں، جو جان کے دشمن رہے ہوں، جنہوں نے حضرت حمزہ کو چھین لیا ہو، جنہوں نے آپ کے پیاروں کو آپ سے چھین لیا ہو، وہ لوگ جب وہ جان کے دشمن، وہ ظلم کرنے والے، وہ آپ کے اوپر ہر طرح کا ظلم روا رکھنے والے اور آپ کے قتل کی سازشیں کرنے والے، مجھے بتائیں جب آپ کو ان کے اوپر غلبہ ملے تو میرا اور آپ کیا ری ایکشن ہوگا؟ ہماری تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ بس ابھی جو ہے وہ اس کو ختم کر دیا جائے، فنا کر دیا جائے۔ تو اس وقت جتنے بھی وہ مجرمین تھے سامنے کھڑے ہوئے، اندر یہی ڈر تھا کہ پتہ نہیں ان پھول جیسے لبوں سے پتہ نہیں کیا فرمان جاری ہوتا ہے، نہیں معلوم کہ وہ کوئی ایسا فرمان نکلے کہ ہمارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں۔ حال تو یہی تھا، انجام بھی یہی تھا، نتیجہ بھی یہی سامنے نکلتا تھا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان عالی جاری ہوتا ہے کہ بتاؤ مکہ والو تمہیں مجھ سے کیا امید ہے؟ اللہ اکبر، بتاؤ تمہیں مجھ سے کیا امید ہے؟ تو تمام تر جرموں کے باوجود، تمام تر کوتاہیوں کے باوجود، تمام تر غلطیوں کے باوجود مکہ والوں کی جس چیز نے ہمت بڑھائی وہ یہی تھی کہ ان کے لبوں سے نکلا کہ آقا آپ تو شریف ذات ہیں، آپ شریف ذات ہیں، انت اخن کریم، آپ تو کرم والے بھائی ہیں، وابن اخل کریم، اور کرم والے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آقا ہمیں آپ سے کرم کی امید ہے۔ اللہ اکبر۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ نے وہاں پر اعلان فرمایا اسی وقت کہ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ جو تم نے مجھ سے امید لگائی ہے اس امید پہ، تمہاری توقعات پہ میں پورا اترتے ہوئے اعلان کر رہا ہوں کہ آج تم سب کو چھوڑا جا رہا ہے، کسی کو کوئی پکڑ نہیں ہے، کسی کے خلاف کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ اس کو نہ ظلم کیا جائے گا، نہ قتل کیا جائے گا، کسی قسم کا جو اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، بلکہ سب کے سب کو آزاد کیا جا رہا ہے۔ اسلام کا یہ وہ خفیہ راز ہے، میں بتا رہا ہوں، اسلام کا یہ وہ خفیہ راز ہے کہ جتنے کافر اتنی جنگیں کر کے نہیں مسلمان ہوئے تھے، صرف آپ کے اس اعلان کی وجہ سے اس دن 2000 کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ 2000، یہ وہ اخلاق کی طاقت ہے، یہ وہ اخلاق کا کمال ہے، اور آپ کے اس اعلان کی برکت تھی کہ پھر ہر طرف سے جو ہے وہ جب مکہ فتح ہو گیا تو لوگ جوک در جوک آ کے کلمہ پڑھنے لگے اور اسلام قبول کرنے لگے۔ تو ہمارے دین کا جو پیغام ہے، جو تعلیم ہے، وہ تعلیم اخلاق ہے، وہ تعلیم معافی ہے، وہ تعلیم کردار ہے، وہ تعلیم لوگوں کو جو ہے وہ آسانی دینا ہے، لوگوں کے لیے آزادی پیدا کرنا ہے، نہ یہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رنجشیں پیدا کر دو، نہ یہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دشمنیاں بڑھا دو، نہ یہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر تم دلوں کے اندر بغض رکھ لو۔ میرے نبی کا پیغام اور تعلیم یہ بنتی ہے کہ اگر رنجشیں بڑھ بھی جائیں، جب بھی تمہارے بس میں بات آئے، جہاں بھی موقع ملے، اگر تم دشمنی مٹا سکتے ہو تو وہاں پہ مٹا دو۔ خاندانوں کے اندر جھگڑے ہو جاتے ہیں، جھنجھٹیں ہو جاتی ہیں، کیوں پریشانیاں ہو جاتی ہیں، اختلافات ہو جاتے ہیں، کمال بات بڑھانا نہیں ہے، بات گھٹانا ہے، بات کو ختم کرنا ہے۔ محمد عربی کا غلام وہی ہو سکتا ہے جو لڑائیاں نہ بڑھاتا پھرے، لڑائیاں گھٹاتا پھرے۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں کی دشمنی، فلاں نے اتنی بڑی بات کر دی، اور میرے بھائی جتنی بھی بڑی بات کر دی ہو، کیا اس سے بڑی بات بھی ہوگی؟ آپ کو یہ آخری بات بتا کے میں تقریر ختم کر رہا ہوں، کیا اس سے بھی بڑی بات ہوگی کہ ابو جہل کتنا بڑا دشمن تھا، ساری سازشیں اس نے کی، قتل کا پلان بھی اس نے ترتیب دیا، اس کا بیٹا اکرمہ، اس کا بیٹا اکرمہ شروع سے آخر تک غزوہ بدر سے لے کر اس سے بھی پہلے، اور وہ کیا کہتے ہیں فتح مکہ تک اسلام کا دشمن رہا، لڑتا رہا، مخالفتیں کرتا رہا، غزوہ احد کے اندر سب سے زیادہ نقصان اس نے پہنچایا، اور اس
اس کے بارے میں آرڈر تھا فتح مکہ والے دن کہ 9 لوگ ایسے ہیں اگر وہ تمہیں کعبہ کے پردے کے اندر بھی چپکے ہوئے ملے ان کو قتل کر دینا، معافی نہیں ہے ان کا جرم اتنا بڑا تھا، ان کی زیادتیاں دشمنیاں اتنی بڑی تھی، باقی سب کو معاف کر دیا، لیکن لسٹ دی گئی کہ 9 لوگ جو ہے ان کو معاف نہیں کرنا۔ اگر مکہ فتح ہوا تو اکرمہ کو موت سامنے نظر آ رہی تھی، اس نے کیا کیا، وہیں سے بھاگ گیا، مکہ سے وہ بھاگ گیا، بیوی بھی چھوڑ گیا، بچے بھی چھوڑ گیا، چھوٹے چھوٹے بچے اس کے چھوڑ کے نکل گیا، کدھر، یمن کی طرف نکل پڑا ہوا، ساحلی پٹی کی طرف نکلا، وہاں پر جب وہ بھاگتے وہاں پر پہنچا، اتفاق کی بات ہے کشتی اس کو نہیں ملی، 2-3 چند دن اس کو لگ گئے۔ اچھا اب جب اللہ تعالیٰ کے راز خفیہ راز ہوتے ہیں، ایک ہم تدبیر کرتے ہیں، ایک اللہ تدبیر کرتا ہے، ایک ہم جوڑ توڑ کرتے ہیں، ایک اللہ جوڑ توڑ کرتا ہے، اور اللہ بہترین جوڑ توڑ کرتا ہے، اللہ بہترین جوڑ توڑ کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ واقعہ کس طرح آ رہا ہے کہ ادھر سے جو ہے وہ اکرمہ بھاگ رہا ہے، یمن کی پٹی پہ پہنچ گیا، آگے سے کشتی نہیں مل رہی، کشتی نہیں ملی، 3-4 دن اس کو وہاں لگ گئے۔ ادھر سے جو ہے وہ اکرمہ کی بیوی ام حکیم نام تھا اس کا، وہ حضور کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں، ہند بن عتبہ بھی ہے، دیگر عورتیں بھی ہیں، وہاں جا کے ام حکیم سب سے پہلے کلمہ پڑھتی ہے، کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیتی ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد عرض کرتی ہے، اب ذرا دل سے سنیے گا، جب اسلام قبول کر لیا عرض کرتی ہے، آقا یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کیا عرض کرتی ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اکرمہ مجھے چھوڑ کے بھاگ گیا ہے، اکرمہ مجھے چھوڑ کے بھاگ گیا ہے، وہ اسے اپنی جان کا ڈر ہے، وہ قتل ہونے کے خوف سے نکل گیا ہے، یا رسول اللہ مجھے تو معافی مل گئی ہے، کیا میرے شوہر کو معافی نہیں مل سکتی؟ اللہ اکبر۔ وہ اکرمہ جو ابو جہل کا بیٹا اور جس کے بارے میں آرڈر تھا کہ کعبہ کے پردوں میں بھی لپٹا ہوا ہو، کعبے کے پردوں میں بھی لپٹا ہوا ہو تو قتل کر دیا جائے، جب اس کی بیوی اپنی آنکھوں میں امید لے کر حضور کی بارگاہ میں آئی بیٹھی ہے، وہ بچے بھی سامنے بیٹھے ہیں، بابا جس کو رب نے رحمت للعالمین بنایا، کتنا آپ کا دل نرم تھا، کتنا دل نرم تھا، کیا ہمارا اتنا دل نرم نہیں ہو سکتا؟ ہم تو اپنے گھروں سے بہنوں کو اٹھا کے بھگا دیتے ہیں، ماؤں کو نکال دیتے ہیں، بھائیوں کے ساتھ باتیں نہیں کرتے، کیا ہمارا دل نرم نہیں پڑ سکتا؟ ہم چھوٹی، ہماری غلطیاں اس سے بڑی ہوتی ہیں ہمارے رشتہ داروں کی۔ تو لوگوں اگر زندگی جینا چاہتے ہو تو راز یہی ہے، اور کوئی راز نہیں ہے، زندگیوں کے اندر خوشیاں لانے کا اور کوئی راز نہیں ہے۔ کیا آقا یا رسول اللہ میرے اکرمہ کو معافی نہیں مل سکتی؟ وہ قتل ہونے کے ڈر سے بھاگ گیا ہے۔ جب حضور نے اس ایک خاتون کی آنکھوں میں امید دیکھی، بچے سامنے چھوٹے چھوٹے حضور کے چہرے پہ دیکھ رہے، ان چھوٹے بچوں کو کیا پتا ان کے مستقبل کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے۔ اس رحمت للعالمین ہستی نے جب اس عورت کی پکار سنی، اس کی فریاد سنی اور یوں عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ مجھے چھوڑ کے بھاگ گیا ہے، اس کو بھی امان دے دے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لبھائے مبارک ہلے، فرمایا کہ جا ام حکیم اس کو بھی امان دے دی گئی، اس کو بھی امان دے دی گئی ہے۔ بتاؤ اس سے بڑھ کر اور کیا ہمیں اخلاق عطا کیا جائے، اس سے بڑھ کر ہمیں اور کردار کیا عطا کیا جائے؟ ہمارے دین کی خوبی یہ ہے کہ اگر ہمیں ہمارا دین مل جائے ہماری زندگی دنیا میں جنت بن جائے، اور میں جب تک یہاں رہوں گا پیغام یہی دیتا رہوں گا، باتیں یہی بتاتا رہوں گا کہ خالی آ کے آپ لوگ میری باتوں کے اوپر واہ واہ کر کے نہ جائیں، خالی شعر شاعری سن کے آپ لوگ جو ہے وہ اچھل کے نہ چلے جائیں، خالی قصے کہانیاں سن کے آپ جو ہے وہ اپنے صرف اس کی تسکین کر کے نہ جائیں، بلکہ فکر لے کر جائیں، شعور لے کر جائیں، تربیت لے کر جائیں، وہ بات لے کر جائیں جو آپ کا ذہن بدل دے، جو آپ کا دل بدل دے، جس سے آپ کے رویوں میں چینج ہو، آپ کے گھروں میں بہتری ہے، آپ کے محلے معاشرے کے اندر ایک خوبصورت فضا پیدا ہو سکے۔ یہ تعلیم ہے ہمارے مذہب کی۔ ہم لوگ یہاں بھی میں دیکھتا ہوں، لوگوں کی باتیں سنتا ہوں، حیرت ہوتی ہے، یہ ناخن سے چھوٹی باتوں پہ
حضور کے غلام، حضور کو ماننے والے مسلمان گھروں کے اندر ہم جب مجھے اتفاق ہوا یہاں پر نہیں کہیں اور کسی کا واقعہ سنے، 10 سال سے ماں سے بات نہیں کرتا تھا، 10 سال سے ماں سے بات نہیں کرتا تھا، ماں کی غلطی ہے، اور خدا کے بندوں تمہیں حضور کا اسوہ پتا ہوتا تم غلطیاں ہی بھول جاتے، تم غلطیاں بھول جاتے۔ اب جب بیوی کو پتا چلا کہ معافی مل گئی ہے، بیوی محبت کرتی وہیں سے دوڑ پڑی، وہیں سے دوڑی اور اکیلی دوڑتی جا رہی ہے، دوڑتے دوڑتے بھاگتے ادھر یمن کے ساحل تک پہنچ گئی۔ ادھر سے اب قدرت کا میں نے کہا نا ایک اللہ تدبیر جوڑتا ہے، یہ بات بتا کے بات آگے بڑھ گیا ہے، یہ بات سنیے گا، آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور آپ کو خدا پہ یقین بڑھے گا، جو بار بار میں کہتا ہوں اپنے رب پہ یقین پیدا کرو۔ ادھر سے حکیم ساحل پہ پہنچتی ہے، ادھر سے جو ہے وہ کشتی تیار ہو جاتی ہے، ایک کشتی تیار ہو گئی اور اس کے اندر اکرمہ کو پتہ چلا، دوڑا گیا کہ مجھے بھی لے جاؤ، ٹھیک ہے جی، جگہ تھی بٹھا لیا گیا، ٹھیک ہے۔ حکیم بھائی اکیلی خاتون، وہ مکہ سے چلے اور کئی دنوں کا سفر کر کے بھاگتی دوڑتی، پہلے کشتی نہیں مل رہی تھی، وہ پہنچی تو کشتی مل گئی۔ اب جب کشتی ملی تو کشتی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں چلنا شروع ہوئی، ابھی تھوڑی سی آگے بڑھی تھی کہ درمیان میں جا کر طوفان آ گیا، سمندر کے اندر طوفان آ گیا اور وہ کیا کہتے ہیں طوفان بھی شدید، اب کشتی کو کبھی اٹھا کے ادھر پھینکے کبھی ادھر پھینکے، جب ملاح نے ساری کوششیں کر ڈالی اور کشتی نہیں بچ رہی تھی تو وہاں پر ملاح نے کہا کہ سارے اپنی سچی نیت کو ظاہر کرو، سارے اپنی سچی نیت ظاہر کرو، جتنے یہاں بیٹھے ہو۔ تو سب نے پوچھا بھی سچی نیت کیا ہے؟ کہ سچی نیت یہ ہے کہ تم یہاں پر سب کے سب کلمہ شہادت پڑھو، یہ بتاؤ کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسول یا محمدن رسول اللہ، اپنی سچی نیت تم ظاہر کرو۔ آج تمہارے کسی جھوٹے خدا نے تمہیں یہاں نہیں بچا پانا، بچائے گا تو وہی تمہارا سچا رب تمہیں بچا پاتا ہے۔ اکرمہ جو کشتی کے کونے میں بیٹھا ہوا تھا سوچنے لگا کہ اسی کلمے سے تو بھاگ کے جا رہا ہوں، اب اللہ کی تدبیریں دیکھو، کیا کہا اسی کلمے سے تو بھاگ کے نکل رہا ہوں، اور اللہ بھی کہتا ہے کہ اگر تم اس سمندر اس بحر تری کے اندر آج اگر بچ پاتے ہو، بچ پاؤ گے تو کس کے نام پہ بچو گے؟ یا خدا کے نام پہ بچو گے یا مصطفیٰ کے نام پہ بچو گے؟ یا خدا کے نام پر یا مصطفیٰ کے نام پر۔ وہاں اکرمہ کے دل کو چوٹ پڑی اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ باری تعالیٰ آج اگر تو بچا لے تو میں یہ بات سمجھ گیا ہوں کہ جس کا نام سمندر میں بچا سکتا ہے اسی کا نام خشکی میں بچا سکتا ہے، اسی کا نام خشکی میں بچا سکتا ہے۔ تو میں یہ مانتا ہوں اگر تو آج مجھے بچا لے تو واپس جاتے ہی میں تیرے نبی کا کلمہ پڑھ دوں گا۔ ادھر سے اس نے یہ عہد کیا، ایک بڑی لہر آئی، اس نے جو وہ کشتی کو اٹھا کے دور پھینکا اور جو منجدار بنا ہوا تھا کشتی وہاں سے نکلی اور پرسکون سمندر میں آ پہنچی۔ وہ ملاح نے اس کو جو کنارے لگایا، اب جب کنارے لگایا اکرمہ اترا تو سامنے دیکھا تو بیوی کھڑی ہوئی تھی۔ اکرمہ حیران کہ تو کہاں سے آ گئی؟ تو اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ تیرے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے امان لے کر آئی ہوں۔ وہ حیران، اس کو یقین نہیں آ رہا کہ واقعی امان لے کر آئی ہو۔ تو اس نے کہا قسمیں کھاتی رہی کہ ہاں میں امان لے کر آئی ہوں۔ تو تمام تر اس کے بعد وہ بار بار اصرار کیا، اس کو یقین آ گیا کہ اچھا یہ سب بلا وجہ نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا اگر تم ایمان لگا، اس نے کہا دیکھو اپنی جان بھی خطرے میں ڈال کے آئی ہوں، اپنی عزت خطرے میں ڈال کر آئی ہوں، یہاں پر بلا وجہ میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ تمہارے لیے امان لے کر تم میرے ساتھ چلو، تمہیں حضور نے امان دے دیے۔ اکرمہ نے نہ چاہتے ڈرتے سوچتے کہاں بھی بھر لکھا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، بیوی کے ساتھ چل پڑا۔ اب یہاں سے اور ایمان کی بات بتا رہا ہوں، ایمان کیا ہوتا ہے؟ جمعہ کا ٹائم ہے، رمضان کا مہینہ ہے، چلے سنتے چلے ایمان کیا ہوتا ہے؟ جب ایمان یہاں تک پہنچے تو برکتیں ملتی ہیں۔ رستے میں چلتے چلتے میاں بیوی تھے نا، سنیے گا، میاں بیوی تھے نا،
تو کئی دن کا سفر تھا، مہینے کا ہو جتنے کا بھی ہو، تو رستے میں اکرمہ نے جو ہے وہ خواہش کا اظہار کیا بیوی کے پاس آنے کا۔ اب میاں بیوی ہیں بابا، مرد و عورت ہیں، ٹھیک ہے، دل کر گیا، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، جا سکتے ہیں، پاس بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن وہاں ام حکیم نے کہا کہ نہ اب بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تو کافر ہے اور میں مسلمان ہوں۔ تو کافر ہے اور میں مسلمان ہوں۔ جب آپ کا اسلام اس قابل ہو جائے کہ آپ کی ہر خواہش پر وہ غالب آ جائے، پھر اوپر دیکھ کے ہاتھ اٹھائیے گا تو آپ کا ہاتھ کبھی خالی نہیں آئے گا۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے اسلام، کہ شوہر کو بھی ایک طرف کر دیا، ذاتی خواہش کو بھی ایک طرف کر دیا۔ وہ اتنی بڑی خواہش رد کر رہے ہیں، ہم صبح کی نماز میں نیند نہیں چھوڑ سکتے۔ بتاؤ ہمارا ایمان کدھر ہے؟ ہم 10 روپے کی خاطر بےایمانیاں کر ڈالتے ہیں، ہمارا ایمان کدھر ہے؟ تو بابا پہلے ایمان لاؤ پھر برکتیں دیکھو۔ خیر مختصر تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے، جب ادھر جو ہے وہ اکرمہ مکہ جا رہے ہیں، ادھر اللہ نے حضور کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ اکرمہ جو ہے وہ شرمندہ ہو کر آپ سے معافی مانگنے آ رہے ہیں۔ تو صحابہ کو کہہ دیں کہ باپ جیسا بھی تھا، یا آخری جملے کہہ رہا ہوں، باپ جیسا بھی تھا دنیا سے چلا گیا ہے، اس کو باپ کی گالی نہ دینا، اس کو باپ کی گالی یعنی اس کو شرمندہ نہ کرنا۔ لوگوں ہمارا اخلاق کدھر ہے؟ ہم جو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ذلیل کر کے رکھ دیں، گالیاں بک کے رکھ دیں، تمہارا نسب ایسا، تمہارا باپ ایسا، تمہاری ذات ایسی، تمہاری قوم ایسی، یہ جاہلوں کا طریقہ ہے، اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ کوئی کسی بھی قوم سے ہے، نسل سے ہے، سب برابر ہے، اس کے بعد سب جھوٹ ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں ایسی کوئی بات ہے تو سمجھو جہالت بھری ہوئی ہے۔ میں پھر جملہ کہہ رہا ہوں، سخت جملہ ہے، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، میرے سامنے بھی دین اسلام رکھا ہوا ہے، اور ہمارے ہاں یہ جہالت عام ہے، فلاں فلاں قوم سے، فلاں فلاں نسل سے، فلاں کا باپ ایسا، فلاں اس طرح کا۔ لوگوں یہ اس طرح اسلام کی باتیں نہیں پنپ سکتی۔ یہ تب وجود میں آتا ہے اسلام کا حسن جب سب کو برابر دیکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد کی باتیں ذاتی عمل، اس کا رب بندے کا رب کا معاملہ ہے۔ تو حکم ہوا اکرمہ کو باپ کی گالی نہ دی جائے۔ حضور نے صحابہ کو بلایا، کہا کہ اس کا باپ مر چکا، اس کو اس کے باپ کی شرم نہ دلانا، اس لیے کہ تم اس کو اگر بات کرو گے، گالی دو گے، باپ مر چکا، تمہارا گالی دینا باپ تک تو نہیں پہنچے گا، اس کا دل دکھ جائے گا، اس کا دل دکھ جائے گا، اس کا دل۔ کیا خیال ہے آپ اور ہم کسی کا دل دکھانے میں اتنا حساس ہیں کہ دشمن ہے ابھی وہ، دل نہیں دکھانا، منہ سے ایسی بات، ایسا تانا، ایسا جملہ کہ کسی کا دل چر جائے، ہمیں حکم نہیں ہے۔ پھر سن لو، یہ میں آپ کو وہ واقعہ بتا رہا ہوں جو حضور کے اسوہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، تاکہ وہ دشمن ہے دل نہ دکھنے پائے۔ اب آگے اخلاق دیکھیں، آخری جملے، آخری کلمے، آخری الفاظ اور میرے نبی کا پیغام۔ وہ جس کا باپ بھی دشمن، وہ جو ساری عمر دشمن رہا، جب وہ سامنے آیا تو روایتوں میں آتا ہے حضور بیٹھے ہوئے تھے، چادر کندھوں پر تھی، جو ہی اس کو دیکھا تو حضور فرد مسرت کے اندر ایک دم اٹھے اور اٹھ کے آگے بڑھے۔ حضور اٹھے اور اٹھ کے آگے بڑھے، اور اتنی جلدی سے آگے بڑھے کہ چادر بھی نیچے گر گئی، اور حضور کو چادر اٹھانے کا بھی خیال نہیں رہا، اور آگے بڑھ کے فوراً ان کلموں سے استقبال کیا کہ مرحباً بالراکب المہاجر، اے وہ بندہ جو دوڑ گیا تھا، ہجرت کر گیا تھا، سوار ہو کے یہاں سے چلا گیا تھا، اب واپس آ رہا ہے تو ہم تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جب اس نے حضور کا یہ اخلاق دیکھا، اس کو اب بھی یقین نہیں تھا، کہنے لگا حضور واقعی مجھے امان دے دی؟ کہا ہاں، یہاں اکرمہ تمہیں امان مل گئی ہے۔ اس نے کہا کلمہ پڑھائیے، حضور نے کلمہ پڑھایا۔ اس کلمہ پڑھانے کے بعد اللہ کی حکمت ہے، وہ جو کشتی نہ ملی، بیوی گئی لے کر آئی، کشتی ملی تو واپس پلٹا دی، وہ اکرمہ
اکرمہ جب اس نے کلمہ پڑھا تو پھر یوں وفا نبھائی کہ پھر ہر غزوے کے اندر ساتھ تھا، اور مسیلمہ کذاب کے خلاف بھی اس نے جنگ لڑی، یرموک میں بھی اس نے جنگ لڑی، اور وہ مار کے دکھائے کہ اس کی وجہ سے اسلام کو وہ غلبہ، وہ فتح اور وہ بلندیاں نصیب ہوئیں کہ جو اس کے کفارے تھے پچھلے۔ اکرمہ خود کہتے ہیں کہ تب تک میری آگ نہیں بجھے گی جب تک اپنی غلطیوں کا میں خود ازالہ نہیں کروں گا۔ جنگ یرموک میں آپ کی جو ہے وہ شہادت ہوئی۔ شہادت بھی کس طرح ہوئی؟ شہادت بھی 3 بندے لائن میں شہید ہوئے، لائن میں زخمی ہوئے پڑے، اکرمہ ہے، حارث ہے، اور غالباً نام تیسرے صحابی کا بھول گیا، لائن میں پڑے ہوئے ہیں اور زخمی ہیں۔ پانی پلانے والا آتا ہے، وہ جو مشہور واقعہ ہے وہ حضرت اکرمہ کا ہے، آپ کو کئی لوگوں کے لیے معلومات میں اضافہ ہوگا۔ حضرت اکرمہ وہ پانی پلانے والا تھا، اکرمہ کے پاس پہنچے، حارث نے آواز دی، ایسے امید سے خالی دیکھا، اکرمہ نے کہا پہلے اس کو پلاؤ۔ ابھی وہاں تک پہنچے وہ جو تیسرے صحابی تھے، بات وہاں تک پہنچی، انہوں نے امید سے دیکھا، پکارا نہیں کہ پانی جیسے مانگنا چاہ رہے، حارث نے کہا ان تک پہنچاؤ۔ وہ پانی پلانے والا بھی وہاں تک گیا کہ ان کی جان چلی گئی، واپس آئے تو دیکھا حارث کی جان چلی گئی، واپس آئے تو اکرمہ کی بھی جان چلی گئی۔ یہ ہے ہمارے مذہب کا حسن، یہ ہے ایثار، یہ ہے قربانی۔ جس دن پھر ہمیں مل گئی ہم بھی عزت دار بن جائیں گے۔ ہمارے